مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ تم ہمارے اچھے بندے ہو، لیکن تمہارے اندر ایک کمی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم بیت المال سے اپنا خرچ پورا کرتے ہو، اپنے ہاتھ سے کام کر کے اپنے لیے رزق کیوں حاصل نہیں کرتے؟ یہ سنا تو حضرت داؤد علیہ السلام 40 دن تک روتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو موم کر دیا اور فرمایا کہ لو اب اس سے اپنی زرہیں بناؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام روزانہ ایک زرہ بناتے تھے۔ انہوں نے ایک سال میں 360 زرہیں بنائیں۔ پھر انہوں نے سب زرہیں 1000 درہم کے حساب سے فروخت کر دیں۔ انہیں 3,60,000 درہم کی رقم حاصل ہوئی۔ پھر انہیں اپنے اخراجات کے لیے بیت المال کی رقم کی ضرورت نہ رہی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبروں میں سے تھے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ ان 4 پیغمبروں میں سے تھے جن کو خدا نے شمشیر سے جہاد کرنے کا حکم دیا۔ آپ کا نام اس لیے داؤد ہوا کہ آپ نے اپنے دل کے زخم کا جو ترک اولا کی وجہ سے ہوا تھا، مودت الہی کے ذریعے علاج کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا جو بادشاہ ہوتا، سوائے حضرت ذوالقرنین، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اتوار کے دن رحلت پائی۔ آسمان کے پرندوں نے اپنے پروں سے آپ پر سایہ کیا۔ جب وہ ذکر الہی اور تسبیح کا آغاز کرتے تھے، پہاڑ اور پرندے آپ کے ساتھ ہم آواز ہو کر تسبیح کرنے لگتے، جبکہ آپ چلتے تو آپ کے ساتھ چلنے لگتے۔ سب سے پہلے جس نے زرہ بنائی وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ پہلے لوگ جنگ میں لوہے کے ٹکڑے سینے پر باندھ لیا کرتے تھے، مگر ان کے بھاری ہونے کے سبب جنگ نہیں کر سکتے تھے، تو خدا نے لوہے کو ان کے ہاتھ پر مثل خمیر نرم کر دیا، اور وہ اپنے ہاتھ سے زرہ بناتے تھے، جو ہلکی ہونے کی وجہ سے تلوار اور دیگر آلات حرب سے جسم کی حفاظت کرتی تھی۔ آپ جو ارادہ پہاڑوں کے بارے میں کرتے تھے کہ مثلاً راستے سے ہٹ جانا، کنواں کھودنا، وہ آسانی سے ممکن ہو جاتا تھا۔ جو حکم پرندوں کو دیتے وہ اطاعت کرتے۔ جب آپ ذکر فرماتے تو پرندے اور پہاڑوں کو خدا شعور اور زبان عطا کر دیتا، اور وہ آپ کے ساتھ شریک ذکر ہو جاتے۔ ارشاد پروردگار ہے کہ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ صبح کے وقت بھی 1 مہینے کی راہ طے کیا کرتی اور شام کے وقت بھی 1 مہینے کی راہ طے کیا کرتی تھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا تھا، اور خدا کے حکم سے جنوں کا ایک گروہ ان کی خدمت میں کام انجام دیا کرتا تھا، اور ان میں سے جو ہمارے حکم کی روگردانی کیا کرتا تھا تو ہم اسے جلانے والی آگ کا مزہ چکھاتے تھے۔ جو کچھ سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے وہ ان کے لیے بناتے رہتے تھے، عبادت خانے، تصویریں، کھانے کے لیے بڑے بڑے حوض جیسے برتن، اور ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ آل داؤد شکر خدا ادا کرو، اور ہمارے بندوں میں شکر گزار بندے بہت ہی کم ہیں۔ پھر جب ہم نے ان کی موت کا فیصلہ کر دیا تو ان کی موت کی خبر بھی جنات کو کسی نے نہ بتائی، سوائے دیمک کے جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی، اور وہ خاک پر گرے تو جنات کو معلوم ہوا کہ وہ اگر غیب جاننے والے ہوتے تو اس ذلیل کرنے والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ آیت نمبر 12، 13 اور آیت نمبر 14۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا۔ آپ تخت پر بیٹھتے تھے، ہوا آپ کے تخت کو پرواز میں لاتی تھی۔ آپ صبح اور شام اپنے ملک کا فضائی جائزہ لیتے تھے۔ ایک انسان 1 ماہ میں جتنی مسافت طے کر سکتا ہے، اتنی مسافت آپ صبح کے وقت طے کرتے تھے، اور شام کے وقت بھی اتنی ہی مسافت طے کرتے تھے۔ چوٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ خدا نے ہوا کو آپ کے لیے کیوں مسخر کیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس کا علم نہیں۔ چوٹی نے کہا کہ خدا نے ہوا کو آپ کے لیے اس لیے مسخر بنایا تاکہ آپ کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ حکومت اور اقتدار پر کبھی ناز نہ کرنا، یہ تو ہوا کی طرح سے آنے جانے والی چیز ہے۔ ایک یہودی نے مولا علی علیہ السلام سے سوال کیا کہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر تھی۔ وہ روزانہ 2 ماہ کا سفر صبح و شام طے کیا کرتے تھے۔ کیا آپ کے نبی کو بھی خدا نے کوئی ایسا معجزہ عطا کیا تھا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے نبی کو خدا نے اس سے بڑا معجزہ عطا کیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا 1 ماہ کا سفر ہے، اور آپ نے شب معراج اسے چشم زدن میں طے کیا۔
پھر مسجد اقصی سے ملکوت سماوات تک کا 50,000 سالوں کا فاصلہ ہے، اور اسے آپ نے چشم زدن میں عبور کیا اور ساق عرش تک جا پہنچے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بار ایک قالین ہدیۃً پیش کیا گیا۔ آپ نے اس پر حضرت علی اور 6 مشہور اصحاب کو بٹھایا اور حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اسے پرواز کا حکم دو، یہ پرواز کرے گا اور تمہیں اصحاب کہف کے غار کے دہانے تک لے جائے گا۔ وہاں تم فرداً فرداً اصحاب